ریت کے سمندر پر جب سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین اپنے ماضی میں جاگ اٹھی ہو۔ یہ مصر ہے، وہ سرزمین جہاں وقت نے خود کو پتھر میں بدل لیا، جہاں پر ذرہ، ہر سایہ ایک کہانی سناتا ہے۔ یہی نیل کا پانی تھا جس نے صحرا کو زندگی دی۔ اسی کے کنارے انسان نے پہلی بار تہذیب کو جنم دیا۔ ہزاروں سال پہلے جب باقی دنیا اندھیروں میں گم تھی، یہاں علم، تعمیر اور عقیدہ روشنی بن چکے تھے۔ اور اس روشنی کے سینے پر اٹھے یہ پہاڑ، اہرام مصر، ہر پتھر ایک راز، ہر زاویہ ایک راز۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین نہیں، کسی اور دنیا کا کمال ہو۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے تاریخ کہتی ہے فرعون خوفو نے دنیا کی سب سے عظیم عمارت کا حکم دیا، ایک ایسی عمارت جو مرنے کے بعد بھی زندگی کی علامت ہو۔ نیل کے کنارے زندگی جیسے تپتی ریت پر سانس لے رہی ہو۔ یہاں سینکڑوں مزدور اپنے کندھوں پر تاریخ کا وزن اٹھائے پتھر در پتھر کشتیوں میں رکھ رہے ہیں۔ کوئی پانی میں کھڑا ہے، کوئی کشتی کے کنارے، اور کوئی زور لگا کر بڑے پتھر کو دھکیل رہا ہے۔ ان کے چہروں پر پسینہ مگر آنکھوں میں یقین ہے کہ یہ پتھر ایک دن آسمان کو چھو لینے والی دیوار بنے گا۔ کچھ مزدور آوازیں لگاتے ہیں، ہوشیاری سے اٹھاؤ، یہ پتھر اگلی منزل کے لیے ہے۔ کشتیوں میں لدا ہر پتھر پیرامڈ کی عظمت کا ایک خاموش وعدہ ہے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ وعدے آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں زمین اور آسمان کے بیچ انسان اپنی کہانی لکھنے والا ہے۔ یہ ان کے لیے صرف مزدوری نہیں تھی، یہ عبادت تھی۔ ہر پتھر عقیدت کے ہاتھوں سے تراشا گیا، بغیر لوہے، بغیر جدید اوزاروں کے۔ یہ لوگ وہ کچھ کر گئے جسے آج کی سائنس بھی حیرت سے دیکھتی ہے۔ یہ ہے اہرام خوفو، زمین پر انسان کے ہاتھوں بنایا گیا سب سے بڑا پتھر کا ڈھانچہ، تقریباً 140 میٹر اونچا، اور ہر پتھر کا وزن کئی ٹن۔ یہ خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں عہد و وفا کی آوازیں ہیں۔ پتھر کے اندر یہ راہداریاں، تنگ، گہری، پرسرار، کہیں ہوا نہیں، روشنی نہیں، صرف وقت کی سانسیں۔ یہاں دفن تھا خوفو، ایک بادشاہ جو خود کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ خزانے، جوہرات اور وہ سب کچھ جو اسے دوسری دنیا میں ساتھ لے جانا تھا۔ خوفو کے بعد اس کا بیٹا خفرع، اس نے اپنے باپ سے چھوٹا مگر بلند اہرام بنوایا تاکہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ طاقت اب بھی اس کے خون میں بہتی ہے۔ اور پھر آیا منقورہ، جس نے تیسرے اہرام کی بنیاد رکھی۔ چھوٹا ضرور تھا مگر فن میں سب سے منفرد۔ 3 نسلیں، 3 اہرام، ایک عقیدہ۔ یہ صرف قبریں نہیں، یہ یقین کے ستون ہیں کہ موت بھی انسان کے خوابوں کو روک نہیں سکتی۔ بڑے اہراموں کے گرد درجنوں چھوٹے اہرام بھی ہیں، یہ فرعونوں کے اہل خانہ کے لیے بنائے گئے۔ رانیوں، شہزادوں اور شاہی وزراء کے مقبرے، یہاں ہر قبر ایک کہانی کا ٹکڑا ہے۔ پتھروں پر کند یہ تصویریں انسان کے خوابوں اور عقیدے کا عکس ہیں۔ ہر لکیر میں تاریخ کا ایک لمحہ قید ہے جو آج بھی زندہ لگتا ہے۔ ان اہراموں کے آس پاس چھوٹے مندر اور عبادت گاہیں تھیں، جہاں پجاری روز سورج کی دیوتا را کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ سرزمین زمین سے زیادہ آسمان کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت ناپنا سیکھا، ستاروں سے راستے بنائے، اور حساب کتاب میں وہ مہارت حاصل کی جس نے اہرام کی بنیاد رکھی۔ اہراموں کی سمتیں محض اتفاق نہیں، یہ ستاروں سے جڑی ہیں۔ کہتے ہیں ان کا رخ اورینٹ بیلٹ کی طرف ہے، گویا زمین پر بنے یہ پتھر آسمان کے ساتھ ہم زبان ہیں۔ رات کے سناٹے میں یہ پتھر بھی جیسے سانس لیتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، نہ یہ ڈھلے نہ یہ بھولے گئے۔ صدیاں گزری، ریت نے راستے بدل دیے، بادشاہ مٹ گئے، ان کے نام ریت میں دفن ہو گئے، مگر اہرام اب بھی قائم ہیں، یوں جیسے وقت ان کے سامنے ہار مان گیا ہو۔ 19ویں صدی میں جب مغربی دنیا نے ان کو پھر سے دریافت کیا تو تہذیب نے اپنی کھوئی ہوئی پہچان دیکھی۔ یہ صرف قدیم مصر نہیں تھا، یہ انسان کی تخلیق کی گواہی تھی۔ یہ ہے وادی معبود، جہاں کبھی فرعون اپنے دیوتاؤں سے بات کرتے تھے۔ یہاں کی دیواریں اب بھی دھیمی سرگوشیاں کرتی ہیں، گویا وقت ابھی رکا ہوا ہو۔ اور پھر سامنے آتا ہے وہ چہرہ، انسان کا نہیں مگر انسانیت کا آئینہ، شیر کا بدن،
انسان کا چہرہ۔ فنکس یہ پہرے دار ہے وقت کا، احراموں کا، رازوں کا۔ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑتی ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ آج بھی کسی دعا کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہ مٹی، یہ پتھر اور یہ سکوت ایک ایسا لمحہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا ہے، بادشاہ بدلتے ہیں، مگر احرام اور فنکس آج بھی کھڑے ہیں، جیسے خود وقت نے اپنی عبادت گاہیں یہی بنا لی ہو۔ یہ ہے احرام مصر، انسان کے یقین، عقل اور خواب کا وہ مقام جہاں موت بھی خاموش کھڑی رہتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سارا صحرا سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا۔ فنکس خاموش کھڑا ہے، اس کے پیچھے تینوں احرام سایوں میں گم، ریت کے ذروں میں ہوا کی مدھم سی سرسراہٹ۔ دور نیل کا پانی چمکتا ہے، جسے تاریخ آج بھی سانس لے رہی ہو۔ وقت گزرتا ہے لیکن کچھ خاموشیاں کبھی ماضی نہیں بنتی۔ یہ احرام پتھر کے نہیں، عقیدے کے مینار ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ انسان نے جب خواب دیکھنا سیکھا تو اس نے موت سے بھی لمبی عمارت کھڑی کی۔ ریت بدلتی رہی، سلطنتیں مٹتی رہیں، مگر یہ احرام اب بھی کھڑے ہیں، یوں جیسے خود وقت ان کے سامنے جھک گیا ہو۔ فنکس کی آنکھوں میں آج بھی وہی سوال ہے، کیا انسان اپنے یقین سے آگے بڑھ سکا؟ اور شاید یہی سوال ہر دیکھنے والے کے دل میں گونجتا رہتا ہے۔